بابا ہمارا دل ہے ہم حج کے لیے جائیں. میرے مولا فرمانے لگے بیٹا جاؤ ضرور مگر اکیلے نہ جاؤ, کسی کو ساتھ لے جاؤ. مولا حسن آہستہ سے کہنے لگے بابا کسے لے جائیں؟ ساری کائنات کے ساتھ تو ہم ہیں. جس کو جملہ سمجھ میں آ گیا وہ کہہ دے سبحان اللہ. مولا حسن کہنے لگے بابا کسے لے جائیں؟ ساری کائنات کے ساتھ تو ہم ہیں. مولا حسین مولا کائنات کہنے لگے بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو. مولا حسین کہنے لگے بابا کیا ہوا؟ ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں. بابا کیا ہوا؟ ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں. بس اختصار کرتے ہوئے اجازت لی, دونوں شہزادوں نے سفر شروع کر دیا. ایک صحرا سے گزر ہوا دونوں شہزادوں کا. حسن نے حسین سے کہا, حسین نے حسن سے کہا بھیا مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے. مولا حسن کہتے ہیں سامنے ایک جھونپڑی ہے, ایک کٹیا ہے, وہاں جاتے ہیں, جا کے دستک دیتے ہیں, پانی طلب کرتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. عزیزان محترم یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. 14 طلب کرتے ہیں مانگتے نہیں ہیں, کیونکہ طلب کرنا اور ہے مانگنا اور ہے. کاشف بھائی کسی سے کسی کی چیز لینا یہ مانگنا ہے, کسی سے اپنی چیز لینا یہ مانگنا نہیں ہے, طلب کرنا ہے. تو 12-14 طلب کرتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. مولا حسن کہنے لگے سامنے ایک جھونپڑی ہے, ایک کٹیا ہے, وہاں جاتے ہیں دستک دیتے ہیں, وہاں جا کے پانی طلب کرتے ہیں. وہاں پہنچے, وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ اندر سے کھولا, اندر سے ایک 80 سالہ بڑھیا باہر آئی. اس نے دروازہ کھولا, دروازے پہ رکے بغیر فوراً واپس دوڑ گئی, جا کے اپنے 82 سالہ شوہر کو جگایا, جگا کے کہنے لگی میرے ساتھ جلدی باہر چل, جلدی باہر چل. باہر دروازے پہ ایک ایسا منظر ہے اگر تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا. وہ بوڑھا کہنے لگا 80 سال کی تو ہے, 82 سال کا میں ہوں, تو کہتی ہے دروازے پہ ایک ایسا منظر ہے جو تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا. ایسا کون سا منظر ہے جو آج تک 82 سال میں نے نہیں دیکھا, 80 سال میں تو نے نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگی ہاں میں 80 سال کی ہو گئی ہوں, میں نے آج تک عرش پہ ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے. تو میرے ساتھ باہر چل. باہر دروازے پہ کیسا منظر ہے, فرش پہ ایک وقت میں 2 چاند کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ باہر چل. باہر دروازے پہ کیسا منظر ہے, ایک ہی وقت میں فرش پہ 2 چاند کھڑے ہوئے ہیں. دونوں باہر آئے, حسنین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. مولا حسنین کریمین نے جواب دیا, تعارف پوچھا. مولا حسن کہنے لگے ہم توحید کے ناصر. بلند بولیے گا. مولا حسن کہنے لگے ہم توحید کے ناصر, رسالت کے مددگار, تمہاری خلقت کا سبب, تمہاری سانسوں کے حکمران, معلم مکتب الہی, سلاطین جنت میں حسن ہوں. یہ میرا بھائی حسین ہے, نبی کے نواسے, سیدہ کے لاڈلے, علی کے بیٹے, میں حسن ہوں. یہ میرا بھائی حسین ہے. حسین کو پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. بڑھیا اندر دوڑی, اندر ایک پیالے میں پانی لے کے آئی, پیالہ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا. میرے مولا نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا, پانی پی کے پیالہ بڑھیا کے ہاتھ میں واپس دے دیا. بڑھیا نے پیالہ پکڑ کے زمین پہ رکھا. مولا حسین آہستہ سے کہنے لگے بڑھیا جتنا تعارف بھیا نے کروانا تھا وہ کافی ہے, اب ایک تعارف میں کروا رہا ہوں. کچھ مانگنا ہے تو مانگ, ہم تقدیر کے مالک ہیں. کچھ مانگنا ہے تو مانگ, ہم تقدیر کے مالک ہیں. بڑھیا آہستہ سے کہنے لگی مانگنے پہ دل بھی ہے, شرم بھی آ رہی ہے. دل کہتا ہے مانگ, عقل کہتی ہے نہ مانگ, یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں. مولا کہنے لگے تو مانگ, عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. مولا آہستہ سے کہنے لگے تو مانگ, عقل کا سارے بولیے گا, عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگی میں مانگنے پہ دل بھی ہے, شرم بھی آ رہی ہے. دل کہتا ہے مانگ, عقل کہتی ہے نہ مانگ, یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں. مولا کہنے لگے تو مانگ, عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگی میں 80 سال کی ہو گئی ہوں لیکن ہوں بے اولاد, مجھے بیٹا چاہیے. مولا کہنے لگے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں میں نے پانی پیا ہے؟ کہنے لگی سامنے پڑا ہے. مولا کہنے لگے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا, اللہ تجھے صاحب اولاد کر دے گا, کیونکہ اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں. سبحان اللہ.
اس پیالے کو زندہ باد، اس پیالے کو تکبیر کے لب لگ چکے ہیں۔ اور اگلی بات مولا فرمانے لگے یاد رکھنا، جب تیری گود ہری ہو جائے، تیری گود آباد ہو جائے، بچے کو اچھی طرح غسل دینا، اس کے کان میں اذان مت کہنا، اقامت مت کہنا، بس بچے کو لے کے مدینے آ جانا، بچے کو لے کے مدینے آ جانا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، سیدوں کی گلی پوچھنا۔ سامعین محترم، اگلا سال آ گیا، اس بی بی کی گود ہری ہو گئی، اس نے ایک اچھے بچے کو غسل دیا، اس نے اپنے بچے کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کے کان میں اذان نہیں کہی، اقامت نہیں کہی، بس بچے کو لیا مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سیدوں کی گلی پوچھی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، سیدوں کی گلی پوچھی، دروازہ بطول پہ دستک دی، دروازہ بطول پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، بچے کو اپنی گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی۔ عزیزان محترم، یہ ساری گفتگو کرنے کا نچوڑ آپ دے رہا ہوں، آپ یہ دیکھنا چاہتا ہوں آج حسین والے کتنا بلند بولتے ہیں۔ وہ عزیزان محترم، میرے مولا نے بچے کو اپنے گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی، بچہ بڑھیا کے ہاتھ میں واپس دے دیا، کہنے لگے بڑھیا جا اسے لے جا، میں نے اس کا نام حر رکھ دیا۔ بڑھیا جا اسے لے جا، میں نے اس کا نام حر رکھ دیا۔ وہ اپنے بچے کو لگا کے سینے سے کھڑی ہے، کہنے لگی مولا کوئی اور حکم ہے اس کے لیے؟ مولا فرمانے لگے ہاں 3 حکم ہیں اس کے لیے۔ کہنے لگی مولا فرما دیجئے۔ میرے مولا کہنے لگے پہلا حکم، اس کو ساری زندگی یہ بتاتی رہنا کہ یہ کس کی دعا سے ہے، اس کو ساری زندگی یہ بتاتی رہنا کہ یہ کس کی دعا سے ہے۔ دوسرا حکم